مانگ لو گڑ گڑا کر ابھی مغفرت سستی ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں رمضان المبارک میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ تمام عالم سلام کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتیں بہت بہت مبارک ہو۔ وہ گھڑیاں، وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ پورے 11 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں، اگلا رمضان المبارک ہمیں اس طرح نصیب ہوگا یا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بڑی بہترین اور بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں کو کسی صورت بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا۔ لیلۃ القدر ان میں سے کس رات میں ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے۔ آپ نے پھر بھی ان لمحات کو کسی صورت ضائع نہیں ہونے دینا۔ شب قدر کے نوافل نمازیں کس طرح ادا کرنی ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں آج آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بتاؤں گا۔ جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے ہی ہم پڑھیں گے۔ ہم ان کے جیسی پڑھ تو نہیں سکتے لیکن ان کی نقل ضرور کر سکتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے یہ نوافل ادا کیے تھے ہم اسی طریقے سے نوافل کو ادا کریں گے۔ میری وہ جو بہنیں جو دکھیاری ہیں، جو پریشان ہیں، جو گھر میں بے روزگار بھائی بیٹھے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی حاجات ہے، کسی قسم کی آپ کی کوئی بھی دریافت ہے، آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعامات کے طور پر نوازی ہیں۔ کسی صورت بھی آپ نے ان گھڑیوں کو اپنے ہاتھ سے ایسے نہیں نکلنے دینا۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہر صورت ان نوافل کو آپ نے ادا کرنے، چند منٹ آپ کو بس لگنے ہیں۔ رمضان المبارک میں تاک راتوں میں ان نوافل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بس میں اتنا کہوں گا، جن پر کسی قسم کی رزق کی تنگی ہے وہ اس کو پڑھ لیں۔ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ جو پریشان حال ہیں وہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ جو میری بیٹیاں، جو میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کو ابھی تک رشتے نہیں مل رہے، نیک رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، پیپر دیے ہوئے ہیں، وہ اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ جو کسی جگہ پر نوکری کا خواہش مند ہے، نوکری نہیں مل رہی یا کوئی من پسند نوکری کرنا چاہتا ہے، اس مقصد کو مد نظر رکھ کے ان نوافل کو پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو بہترین روزگار سے نوازے گی۔ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر حاجات آپ کی پوری ہونے والی ہے۔ یہ 4 راتیں آپ کے پاس بچی ہیں، 21ویں گزر چکی ہے، 23، 25، 27 اور 29۔ کسی صورت بھی آپ نے ان تاک راتوں کو اپنے پاس سے نکلنے نہیں دینا۔ ان ہر صورت آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ بعد نماز عشاء آپ اس کو پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ آج آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی دھیان اور سنجیدگی کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر نہیں دیکھنا، پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو تاکہ آپ کو وظیفے کی ترتیب بھی سمجھ آ جائے اور آپ وظیفے کو کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، جن کی جو بھی حاجات ہیں، میری بہن، میرا بھائی جس بھی مشکلات کا شکار ہے ان کے لیے، اور آج رمضان المبارک کی 23ویں روزے کی تاک رات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مالک و مولا،
تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کا واسطہ، اے میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ۔ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جو بھی فریاد کے لیے کہا، اے پاک پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ، ان تاک راتوں کا واسطہ، اس رمضان المبارک کے بامرکت مہینے کا واسطہ، ان کی دعاؤں کو قبول کر، ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر، ان کی تمام مشکلات کو حل کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو مشکلوں میں گرفتار ہیں ان کی مشکلیں آسان کر، جن کی جو بھی حاجتیں ہیں میرے سمیت، اے میرے مولا ہم سب کی جتنی بھی جو بھی حاجتیں ہیں میرے سمیت، ان سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا اس رمضان المبارک کے 22ویں روزے کا واسطہ، اس رمضان المبارک کے 23ویں روزے کا واسطہ، ان رمضان المبارک کے بچے ہوئے باقی روزوں کا واسطہ، پیارے اللہ اے میرے سونے اللہ تو سن رہا ہے نا ہماری فریاد، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار عطا کر، ایسا صاف شفاف روزگار عطا کر کہ وہ کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اے اللہ پاک جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو کسی بھی حاجات کو لے کر روز تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان کی سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہیں، گھروں میں زیر علاج ہیں، جہاں جہاں پر بھی زیر علاج ہیں، جس بھی مرض میں مبتلا ہیں، بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے میرے مولا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس بابرکت مہینے میں جو تیرے نیک بندے عبادت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ تیری عبادت کرتے، تجھے ان نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ پاک اس رمضان المبارک میں جو عمرے کی شہادت حاصل کرنے کے لیے تیرے گھر میں موجود ہیں، تجھے ان نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ پاک تجھے گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف شریف کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کا واسطہ، تیرے جنت البقیع میں پڑھی جانے والی نمازوں کا واسطہ، خانہ کعبہ کے گرد گھومنے والے نیک لوگوں کے طواف کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک میری اس ویڈیو کو میرا بھائی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، اٹلی، دنیا کے جس بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات، جس بھی مقصد، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہو کر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی دعا کے لیے، جس بھی حاجات کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس دعا میں شامل ہے، اے میرے مولا میں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کرتا ہوں، اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، اس کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، اس کی تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ میرے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ پاک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پاک انہوں نے زندگی میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اے اللہ پاک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، اے اللہ پاک کفر کو نیست و نابود فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، اے میرے مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 رکعت نماز نفل حاجت کے نصیب فرما، اے اللہ پاک ہمیں بھی روضہ رسول پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں بھی مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ پاک ہمیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما،
اے اللہ پاک جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پاک جنہوں نے بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے جہاں بھی کہا، ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک ہم میں سے کون سا بندہ تجھے پسند آ جائے، کون سا بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کس کی دعا، کس کی آمین تجھے پسند آ جائے، اے اللہ پاک اس دعا کے صدقے، اس آمین کے صدقے، اس تیرے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، اے اللہ پاک یہ گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمدی وعلی آل محمدی کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور جو میرے بھائی، جو میری بہنیں اس طرح کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ میسیج ضرور کریں تاکہ اگلی اجتماعی دعا میں انہیں بھی شامل کیا جائے۔ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ان طاق راتوں کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ شب قدر کے نوافل نمازیں کس طرح ادا کرنی ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہر چیز آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ چند منٹ کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اس کے بعد ان وظیفوں اور ان نوافل کو کر لیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ رمضان المبارک میں طاق راتوں کو ان نوافل کو کثرت سے پڑھنا ہے آپ نے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ 7 بار سورۃ قدر پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہاتھ پاؤں میرے سیدھے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اس طرح آپ نے باوضو ہو کر مسلے پر کھڑے ہو کر نیت کر لی۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ان نوافل کی نیت کر لیں، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنی ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ پھر 7 بار اس کے اندر، دونوں رکعتوں کے اندر 7 بار آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی کل امر سلام، یا ختام مطلع الفجر۔ اس کو آپ نے دونوں رکعتوں کے اندر 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس 2 رکعت نوافل کے صدقے ہی بہت کچھ نواز دے گا۔ ہر مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی۔ فرشتے آپ کے لیے 1000 جنت کے باغوں کا ثواب لکھیں گے، آپ کے لیے جنت کا محل تیار کیا جائے گا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے، کسی صورت بھی آپ نے ان نوافل کو ضائع نہیں کرنا۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہاتھ پاؤں میرے سیدھے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، نیت آپ نے باندھ لی۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے پورے پڑھنے ہیں، الحمد شریف کے بعد کل شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد 7 بار آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے، پھر آپ نے پہلا رکوع سجدہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے میں بھی آپ نے اسی پروسیس کو کرنا ہے۔ جب آپ کی 2 رکعت نماز نفل حاجت پورے ہو جائیں، 7 بار سورۃ قدر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پھر پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد ان 2 رکعت نماز نفل حاجت کی پھر آپ نے دوبارہ سے نیت کر لی، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، ہاتھ پاؤں میرے سیدھے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد آپ نے ان نوافل کی نیت کر لی، اور آپ دوبارہ آپ نے الحمد شریف کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 بار سورۃ قدر پڑھنی ہے، 1 بار، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، 2 رکعت نماز نفل آپ نے پہلے پڑھے، اس میں آپ نے 7 بار سورۃ قدر پڑھنی ہے الحمد شریف کے بعد، اور اس کے بعد جو تیسرا اور چوتھا یعنی کہ اگلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں آپ نے، اس میں آپ نے الحمد شریف اور سورۃ فاتحہ، الحمد شریف مطلب سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھنی ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی کل امر سلام، یا ختام مطلع الفجر۔ اب آپ نے الحمد شریف کے بعد یہ سورۃ قدر 1 دفعہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इस तरह आपने 3 बार सूरत इखलास को पढ़नी है। दोनों रकातों में आपने यही सारा प्रोसीजर अपना मुकम्मल करना है। इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से इसके नामात लेना चाहते हैं तो मशरिक से मगरिब तक भी अगर आप देखें तो अल्लाह तबारक व तआला इतना ज़्यादा आपको नवाजेगा। उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफल हाजत के फिर पढ़ने हैं। इसके बाद आपने 2 रकात नवाफल फिर अदा करने हैं। टोटल 6 नवाफल आपने अदा करने हैं। ये आखिरी के 2 नवाफल हैं। इसमें भी आपने अलहम शरीफ के बाद 7 बार सूरत कदर पढ़नी है। इसके अंदर भी आपने 7 बार सूरत कदर पढ़नी है। अलहम शरीफ पढ़ ली। अलहम शरीफ के बाद जिस तरह आपने पहले 2 नवाफल में 7 बार सूरत कदर पढ़ी थी, इन नवाफल में भी आपने वही दोबारा से 7 बार आपने सूरत कदर पढ़ी थी और 7 बार ही आपने सूरत इखलास पढ़नी है। जब आपके 2 रकात नमाज नफल हाजत के ये पूरे हो जाएं, इस तरह आपके 6 नवाफल हो जाएंगे। मैं दोबारा बताने लगा हूँ तो गौर से सुन लीजिएगा। पहले 2 रकात नमाज नफल आपने पढ़ने हैं, उसमें 7 बार सूरत कदर पढ़नी है अलहम शरीफ के बाद, और 1 बार सूरत इखलास पढ़नी है। पहले आपने अलहम शरीफ पढ़ी, उसके बाद आप कोई भी छोटी सी सूरत पढ़ने के बाद 7 बार आपने सूरत कदर पढ़ ली। 2 नवाफल आपके इस तरह मुकम्मल हो जाएंगे। फिर तीसरा और चौथा यानी कि 2 रकात नमाज नफल हाजत के फिर दोबारा से आपने पढ़े। उसके अंदर आपने अलहम शरीफ पढ़ी, 1 बार सूरत कदर और 3 बार सूरत इखलास पढ़ ली। इसके बाद फिर आपने 5वां और 6ठे नवाफल के लिए यानी कि 2 रकात नमाज नफल हाजत के वास्ते अल्लाह ताला के हाथ पाँव मेरे सीधे मुँह मेरे क़िबला शरीफ की तरफ, इसकी फिर नियत की। इसमें आपने अलहम शरीफ के बाद 7 बार सूरत कदर और 7 बार ही सूरत इखलास पढ़नी है। इस तरह आपने ये 6 रकात नमाज नफल हाजत के अदा करने हैं 2-2 करके। इनकी इतनी फजीलत है कि इसको पढ़ कर देखें और फिर अल्लाह तबारक व तआला से आप मांगे, हाँ क्या मांगते हैं, आपको ना मिले तो फिर मुझे बताना। आपका यकीन कामल और पुख्ता यकीन और तवज्जो के साथ आपने इन नवाफल को अदा करना है। किसी सूरत भी आपने इन नवाफल को अपने हाथ से निकलने नहीं देना। ये मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलना। ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है। किसी ने कितना जीना है कितना मरना है किसी को नहीं पता। जो लम्हात मिल रहे हैं इनको ज़ाया ना कीजिए। हर सूरत इनसे भरपूर फ़ायदा उठा लें। ये नवाफल आपने हर सूरत पढ़ने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे और 10 मिनट भी लग सकते हैं। आप इन नवाफल को लाजमी पढ़ें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजात को लेके बैठें। इस महीने के आखिरी दिनों में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिनकी आपको ख्वाहिश है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए।